السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم فعل امر کا دوسرا حصہ دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ فعل امر کے بارے میں مختصر تعارف اور اس کی قرآنی مثالیں پیش کریں گے۔ تو فعل امر سے کیا مراد ہے؟ فعل امر ایسا فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ فعل امر کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ فعل امر کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ فعل امر فعل مضارع کے کن صیغوں سے بنتا ہے؟ فعل امر مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے۔ یہ ہے مختصر تعارف، اس کو آپ ذرا نوٹ کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی قرآنی مثالیں۔ آپ دیکھیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ تم رہو، اسکن تم رہو، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں۔ قلنا یہ قول سے نکلا ہے، اردو میں ہم قول و قرار لفظ بولتے ہیں، تو اس سے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ قال یقول، قال قال، قالوا قالت قالتا، قلنا، اور آخر پہ یہ جو ہے جمع متکلم آتی ہے قلت قلنا، تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے قلنا، ہم نے کہہ دیا۔ یا حرف ندا ہے، آدم منادہ ہے، اسکن فعل مضارع ہے، انت ضمیر ہے منفصل الگ، و زوج کا واو حرف ہے عاطفہ، زوج کا یہ مرکب اضافی ہے، زوج بیوی کو بھی کہتے ہیں اور خامد کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر یہ بیوی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے زوج۔ کا جب آ جائے تو اس سے مطلب ہوتا ہے آپ کا، مرد کے لیے، اور کی جب آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا، یعنی کہ عورت کا۔ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ یہ بیسیکلی جو ہے فعل مضارع سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ تھا تدخلین، اور وہاں سے اس کو ختم کر کے یہاں پر جو ہے وہ ادخلی اس کو بنا دیا گیا، آخر سے نون اعرابی گر گیا، اور شروع سے تا جو تھی اس کی فعل مضارع کی علامت والی وہ گرا دی، اور شروع میں فا جو ہے یہ الگ ہے، اس کا فعل امر سے کوئی تعلق نہیں ہے، سو اصل میں یہ ہے ادخلی، اور اسی طرح ہے آگے پھر دوسرا جو ہے وہ بھی ہے اسی طرح ادخلی، یعنی کہ داخل ہو جائے، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ فی عبادی، عباد بندوں کو کہتے ہیں، یہ جب یاد آ جائے ساتھ تو اس کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، اور یہ یائے نسبت ہے، میرے بندوں میں، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اگر جنتن آتا تو کسی جنت میں، لیکن جنتی جب آیا تو میری جنت اس سے مراد ہے۔ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ جمع کے صیغے ہیں فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا، کیا نشانی ہے؟ کیونکہ ان کے آخر پر واو آ رہا ہے، دیکھیں فَاثْبُتُوا کے آخر پر واو ہے، وَاذْكُرُوا کے آخر پر واو ہے، جمع ہے، تو تم ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہنا، وَاذْكُرُوا، ذکر کرنا، اور اس میں حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ جمع مذکر حاضر کے صیغے ہیں۔ تم ثابت قدم رہو اور تم ذکر کرو، کس کا؟ اللہ، اللہ کا۔ اللہ کا ذکر کرنا اس لیے لفظ اللہ کے اوپر زبر آئی ہے، کثیراً بہت زیادہ، یہ بھی مفعول ہے۔ لعلکم تفلحون، تفلحون یہ افلح یفلح باب افعال سے جو ہے یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تفلحون یعنی کہ یہ مضارع ہے، فعل مضارع۔ تفلحون تم فلاح پا جاؤ گے یا تم کامیابی حاصل کر لو گے۔ اسی طرح فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، فذکرو اصل میں تھا یذکرون، تذکرون، تو وہاں سے تا کو ختم کیا اور اس کے شروع میں جو ہے وہ حمزہ لے کے آئے، اور اسی طرح آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا تو لفظ رہ گیا اذکرو۔ جو نی ہے آگے یہ متکلم کا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ نسبت کی جو ہے نون اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ میری طرف، کہ میرا ذکر کرو۔ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی،
اور تم شکر کرو میرا، ولا تکفرون، اور میری ناشکری سے بچو۔ آگے دیکھیں جی، رب اشرح لی صدری، ربی اے میرے رب، اشرح کھول دے، لی میرا، صدری سینہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے، یہ وہ دعا ہے۔ صدر سینے کو کہتے ہیں، اور جب یا آخر پہ آ جائے تو اس سے مراد میرا سینہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق فعل امر کے بارے میں، اس میں ہم نے قرآن پاک سے مثالیں پیش کیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔